अरशद शरीफ साहब की जान ही लेनी थी, तो उससे पहले इतना तशद्दुद क्यों किया? उस पर तशद्दुद होता रहा और जब तक वो सारा कुछ उससे ले नहीं लिया इन्होंने। क्या फौज के हाजिर सर्विस मेजर जनरल के ऊपर पुलिस स्टेशन में FIR हो सकती है? FIR तो हो सकती है, एक FIR होती है और उसके अंदर मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम शामिल होता है। इससे इदारे की जो साख है वो किस हद तक मुतासर होगी? साख मुतासर होती है अगर वो खाली जबानी भी कहता है तो FIR नहीं भी दर्ज होती, तो अगर वो कहता रहे तो साख तो मुतासर होती है। आपका क्या ख्याल है, इमरान खान जिस तरीके से यकीन के साथ इनका नाम ले रहे हैं, उनके पास शवाहिद होंगे या आपकी नजर में वैसे ब्लंडर मार रहे हैं? नहीं हो सकता है शवाहिद ना हो, क्योंकि इमरान खान को मैंने देखा है कि वो बड़े यकीन से कह देते हैं, उन्होंने तफसील और गहराई में नहीं गया होता वो शख्स। या आसिम मुनीर वगैरह लोग या बाकी के जनरल्स भी खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि मैं एक्सटेंशन लूं तो फिर इनके कैरियर का क्या बनेगा। तो जब पहले एक्सटेंशन ली उस टाइम उनके कैरियर वो ठीक है, उस वक्त कहीं के मारे गए, लेकिन अब तो वो उन्होंने वाज़ेह कहा, तो नेचुरली लगता यही है कि वो एक्सटेंशन लेने के चक्कर में नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब। जन साहब बहुत शुक्रिया आपका। जन साहब, हमने देखा कि अरशद शरीफ साहब के पोस्टमार्टम के हवाले से कुछ चीजें सामने आई हैं। हमने देखा कि उनके जिस्म पर 12 जगहों पर जख्मों के निशानात हैं, तशद्दुद हुए हैं, उनकी 4 उंगलियों के जो नाखन है वो भी खींचे गए हैं। सर ये बताइएगा, अगर जालिमों ने जान ही लेनी होती है, अरशद शरीफ साहब की जान ही लेनी थी, तो उससे पहले इतना तशद्दुद क्यों किया? और क्या अरशद शरीफ की फैमिली को इंसाफ मिल पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात दुरुस्त है कि अगर किसी को मारना हो तो फिर उसमें तशद्दुद वाला किस्सा तो नहीं आता। आपने गोली मारी, आदमी ख़त्म हो गया। लेकिन ये तशद्दुद का जो किस्सा था वो ये है कि, और जो टाइम बताया जा रहा है कि तकरीबन 3 घंटे उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। अगर 3 घंटे में जो कुछ भी हुआ वो एक के बाद दूसरी चीज, नाखून खींचे हैं, फिर पसलियों पे मारा है, फिर गर्दन पे कोई चीज मारी हुई है, ये सारी इसलिए हुई कि अरशद के ऊपर एक जुल्म किया तो उससे मांगी होंगी चीजें, सबूत, शवाहिद वगैरह। क्योंकि अरशद जो है वो बुनियादी तौर पे एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था और उसके साथ साथ एक रिसर्च वाला आदमी था जो कि हर तरह के शवाहिद इकट्ठे कर रहा था मुख्तलिफ जगहों से, डॉक्यूमेंट्स के साथ, जिससे वो ये साबित कर सके कि जो पाकिस्तान के आज मौजूदा हुक्मरान हैं इनके केसेस तो ख़त्म हो गए कि इन्होंने कवानीन में खुद ही तब्दीली कर ली, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इन्होंने करप्शन नहीं की, लूटा नहीं है। और वो ये साबित करना चाहता था ताकि पाकिस्तान की कौम को सच्चाई उनके सामने आए, उनको पता लग जाए। और ये सच्चाई ही छुपाना चाह रहे थे जो आज हुकूमत में हैं लोग। लिहाजा उस सच्चाई छुपाने के लिए आर्जी काम तो यही था कि चले उसको मार दिया, लेकिन अगर वो शवाहिद मौजूद है और उसने कहीं रखे हुए किसी और के पास तो कल दोबारा निकल सकते। लिहाजा ज़रूरत इस बात की थी इनको, जो कि करप्ट लोग हैं, माफिया, कि वो शवाहिद भी पहले उससे सारे वसूल किया जाए। तो चुनाचे उस पर तशद्दुद होता रहा और जब तक वो सारा कुछ उससे ले नहीं लिया इन्होंने, उस पर तशद्दुद करते रहे। तो आपकी नज़र में उन्होंने ले लिया और अब किसी तरह के कोई शवाहिद नहीं? मेरा अंदाज़ा है कि हो सकता है कि कहीं कोई चीज़ पड़ी हो जो उसने ना बताई हो या बता ना सका हो, मैं नहीं कह सकता। लेकिन तशद्दुद का जो पीरियड है 3 घंटे, वो इसी वजह से 3 घंटे लगता है कि भाई वो एक चीज़ आपने की, मिसाल के तौर पे अगर नाखून खींचे और उस पर उतने में वो नहीं ब्रेक हुआ तो फिर आपने कुछ और किया, तो इस तरह 3 घंटे के स्पैन में उन्होंने लाजमन उससे वो सब कुछ निकलवाया होगा और वो ज़ाया कर दिया जाएगा। अच्छा, इसमें इमीडिएट जो चीज़ लेनी थी वो तो मेरा ख्याल है उनको फ़ौरन मिल गई होगी, या हो सकता है उसमें भी तशद्दुद करना पड़ा। वो है उसका मोबाइल टेलीफोन जो कि हर वक्त पास और लैपटॉप वगैरह, और लैपटॉप अगर उसके पास फौरी तौर पे नहीं था, उसने कहीं रखा छुपाया हुआ था, तो वो भी निकलवाना था। तो इस तरह वो चीज़ें गायब हैं। लैपटॉप और टेलीफोन तो हमें पता है कि भाई उसके पास था या हर वक्त होता है, लेकिन बाकी शवाहिद का हमें कोई पता नहीं कि उसने कहाँ रखे हुए थे। क्या फैमिली को इंसाफ मिल पाएगा? मेरा नहीं ख्याल कि फैमिली को इंसाफ मिलेगा। उसकी वजह बुनियादी यही है कि ये सारे शवाहिद वगैरह जो कत्ल से रिलेटेड हैं चीज़ें,
یہ اس پیریڈ میں ختم کر دی جائیں گی، گم کر دی جائیں گی، جس کی وجہ سے آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکیں گے۔ صحیح۔ جن صاحب، عمران خان بار بار جو ہے ISI کے سرونگ میجر جنرل فیصل نصیر کا نام لیتے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ کیا فوج کے حاضر سروس میجر جنرل کے اوپر پولیس اسٹیشن میں FIR ہو سکتی ہے؟ اگر ہاں تو اس کا طریقہ کار کیا؟ دیکھیں FIR تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ وہ ادارے ہیں جنہوں نے آپ کو سیکیورٹی دینی ہے۔ اگر ہم صرف اپنے شک و شبے کی بنیاد پہ ان کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیں تو کل وہ آپ کو سیکیورٹی نہیں دیں گے، وہ سوچیں گے کہ بھئی بلا وجہ میں ہی دھر لیا جاؤں گا، میرے اوپر ہی FIR ہوتی رہیں گی، تو وہ اوائڈ کرے گا۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سیکیورٹی کے اداروں میں سے اگر آپ کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس خاصا مواد ہونا چاہیے، اور اگر کل کو عدالت میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو پہلے سوچنا چاہیے کہ میں ثابت کر سکوں گا یا نہیں۔ اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے پھر اس کے اوپر FIR نہیں کروانی چاہیے، ورنہ وہ بیک فائر کرتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس میں پہلے اپنے آپ میں یہ کیس کو سارا ریویو کر لیا جائے اور دیکھا جائے کہ اگر وہ ثابت کر سکتے ہیں سرونگ آفیسر کے اوپر تو بالکل پھر FIR کروا لیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، عمران خان جس طریقے سے یقین کے ساتھ ان کا نام لے رہے ہیں، ان کے پاس شواہد ہوں گے یا آپ کی نظر میں ویسے بلنڈر مار رہے ہیں؟ نہیں ہو سکتا شواہد نہ ہو، کیونکہ عمران خان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بڑے یقین سے کہہ دیتے ہیں، انہوں نے تفصیل اور گہرائی میں نہیں گیا ہوتا وہ شخص، جس کی وجہ سے جیسے وہ آپ کو یاد ہوگا 35 پنکچر والی اس نے بات کی تھی، بعد میں جب انہوں نے کہا جی اچھا ثابت کرو عدالت میں، تو عمران خان بھاگ گیا، کیونکہ وہ کہنے کو کہہ دیتے ہیں مگر زیادہ سوچا نہیں ہوتا اس پہ، بعد میں وہ 35 پنکچر والی بات میں سے باہر نکل گئی، وہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ایک FIR ہوتی ہے اور اس کے اندر میجر جنرل فیصل نصیر کا نام شامل ہوتا ہے، اس سے ادارے کی جو ساکھ ہے وہ کس حد تک متاثر ہوگی؟ ساکھ متاثر ہوتی ہے، اگر وہ خالی زبانی بھی کہتا ہے تو FIR نہیں بھی درج ہوتی، تو اگر وہ کہتا رہے تو ساکھ تو متاثر ہوتی ہے۔ لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ جی یہ جو اتنے وثوق سے کہہ رہا ہے لازماً کوئی بات ہوگی، تو وہ اس لحاظ سے تو یہ ڈیمیجنگ ہے۔ اس میں ادارے کو چاہیے کہ وہ اپنے طور پہ کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں جس سے کہ ان کے اوپر شک و شبہ ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم بالکل نیوٹرل ہیں یا ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں، تو پھر آپ کے ہر ایکشن سے نظر آنا چاہیے کہ آپ ان چیزوں میں نہیں آ۔ صحیح۔ جن صاحب، ایک آخری سوال، ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری خبریں گردش کر رہی تھی کہ جو لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ہیں ان کو 4 سٹار جنرل کا پروٹوکول ملنا شروع ہو گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے جو خبریں آئی ہیں ان کے اندر کوئی حقیقت ہے؟ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف یا آرمی چیف ہوں گے، یا آپ کی نظر میں ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا؟ میرا خیال ہے کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن یہ خبریں جو ہے نا وہ مختلف لوگوں کے بارے میں نکلتی رہی ہیں، کوئی فیض حمید کا کہتا رہا ہے، کوئی عاصم منیر، کسی نے شمشاد مرزا کا بھی شمشاد مرزا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے اپنے فیوریٹ بنائے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز اپنے لابنگ کی خاطر چلا چھوڑتے ہیں، جبکہ اس میں حقیقت نہیں۔ لیکن یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جن لوگوں نے پروموٹ کرنا ہے یا کسی کو اپوائنٹ کرنا ہے وہ 100% میرٹ کی بنیاد پہ کریں، ان سیاسی وابستگیوں کی جو کہ کہا جا رہا ہے اس کی بنیاد پہ نہ کریں کسی کو، اس سے پھر لوگوں کا اعتماد نہیں رہتا ہے۔ کیا یہ درست ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے فیوریٹ ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں؟ ایسے میرا خیال ایکسٹینشن کا تو جنرل باجوہ شاید نہیں لینا چاہ رہے، کیونکہ انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں کہا کہ جی میں نے نہیں لینی ایکسٹینشن، اور مجھے تو ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ ڈائریکٹلی بات ہوئی آپ کی میری آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ؟ ہاں ابھی نہیں، لیکن درمیان میں کچھ پہلے تو انہوں نے بڑا سختی سے کہا تھا، اس وقت سارے باقی کے بھی یہ عاصم منیر وغیرہ لوگ یہ باقی کے جنرلز بھی کھڑے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں ایکسٹینشن لوں تو پھر ان کے کیریئر کا کیا بنے گا۔ تو جب پہلے ایکسٹینشن لی اس ٹائم ان کے کیریئر وہ ٹھیک ہے، اس وقت کئیوں کے مارے گئے، لیکن اب تو وہ انہوں نے واضح کہا، تو نیچرلی لگتا یہی ہے کہ وہ ایکسٹینشن لینے کے چکر میں نہیں، لیکن ہو سکتا ہے شہباز شریف اپنے طور پہ سوچتا ہو کہ ابلائج کرنا۔ وہ مجھے یاد ہے شہباز شریف اور چودھری نثار یہ جنرل راحیل شریف کے پیچھے بھی بڑا لگے رہے کہ ہم آپ کو ایکسٹینشن لے کے دیتے ہیں، ہم آپ کو بنا دیتے ہیں فیلڈ مارشل، لیکن میاں نواز شریف نہیں مانا۔ میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف نے یہ بات اچھی کی کہ وہ کسی کو ایکسٹینشن نہیں دی، اب بھی نہ دے۔ باقی رہی بات یہ کہ کس کو بنانا یا کیا کرنا، یہ میرٹ پہ ان کو کرنا چاہیے۔ پولیٹیکل وابستگی عاصم منیر کا جیسے آپ نے کہا، وہ میں نے سنا تھا کہ یہ مریم نے ہی نام لیا تھا کہ اس کو بنانا چاہیے کچھ، تو اس سے لوگوں میں شک و شبہ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔
کہ یہ پی ایم ایل این کا کینڈیڈیٹ ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر تو میرٹ کے اوپر چلیں پھر تو عاصم منیر جو ہیں وہ چیئرمین جوائنٹ، اور جو ساحر شمشاد مرزا ہیں ان کو وہ بھی اس میں تھوڑا سا ایک ہے مسئلہ، وہ یہ کہ کیا عاصم منیر جو ہے اس کی، وہ کہتے تھے کہ 2-4 دن پہلے اس کا ختم ہو جاتا ہے اس کی سروس، تو کیا وہ اس کو کوئی ایکسٹینڈ کرتے ہیں یا کیا طریقہ کار کر چکے ہیں؟ اس میں کچھ نہ کچھ ان کو کرنا پڑے گا جگلری، صحیح، اگر نہیں کریں گے تو وہ ریٹائر ہو جائے گا۔ چلیں جین صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ جی ناظرین، آج کا ویڈیو کلپ آپ نے دیکھا، جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔